السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج انشاءاللہ ترتیب کے حساب سے ہمارے یہاں انشاءاللہ نماز کی کلاس شروع ہو رہی ہے اور یہ اس کی پہلی نشست ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری اس کلاس کے اندر نماز کے جتنے نکات ہیں، ہر باریک سے باریک چیز اس کلاس کے اندر انشاءاللہ یہاں پر آپ کو سکھائی جائے گی، بتائی جائے گی۔ اس کے اندر نماز کے تعلق سے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری آپ کو بتائی جائیں گی، اور ساری چیزیں سیکھنے کے بعد، نماز کی پوری ترتیب سیکھنے کے بعد، پھر نماز کے مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں عام طور سے انسائکلوپیڈیا کی شکل میں، پھر اس کو ہم سیکھیں گے۔ ایک ایک مسئلہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خود بھی، اور ہمارے کیونکہ داخلہ لینے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف نورانی قاعدہ پڑھیں گے، کچھ ایسے ہیں جو صرف عملیات پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف نماز سیکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ روزانہ یہ 10 12 15 منٹ کی جو کلاسز چل رہی ہیں، ساری کلاسز لیں، ساری کلاسز اپنے بچوں کو بھی دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو نماز والی کلاس بھی دکھائیں، ان کو عملیات والی کلاس بھی دکھائیں۔ اور آپ لوگ، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، جو ہماری بہنیں ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ سب کے سب، آپ لوگ بھی صرف ایک کلاس کو لے کر اس سے نہ جڑے رہیں، بلکہ ساری کلاسوں کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ رمضان کورس میں تو ہم نے ماشاءاللہ 1 گھنٹے کا سبق بھی پڑھا ہے، لیکن یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مصروفیات ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم ضرورت ہے، لہٰذا اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کم سے کم لیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں پر نماز اور نماز کے تمام اہم مسائل، ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر پہلو انشاءاللہ یہاں پہ سکھایا جائے گا۔ یہ میں وعدہ تو نہیں کرتا، وعدے میں پکڑ ہے، لیکن انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ ساری چیزیں سکھاؤں گا۔ اللہ نے اگر ہمت دی اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ساری چیزیں سکھاؤں گا میں انشاءاللہ، جتنا بھی میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ ایک چلتا رہے گا، لوگ سیکھتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آج نماز کے تعلق سے پہلے کچھ چیزیں سیکھ لیں، نماز کے بارے میں پہلے کچھ چیزیں جان لیں کہ نماز کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے وقتوں میں۔ جیسی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو سب نماز فرض ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نماز کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے، گناہوں سے مومن کو بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے انسان بہت ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو لہٰذا نماز کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نماز سیکھتے نہیں، سیکھتے تو پڑھتے نہیں، بہت سارے لوگ نہ سیکھتے نہ پڑھتے، نماز کی جانب سے بہت غفلت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے اتنے مہینوں کی، اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوئے تب سے نماز ہی نہیں پڑھی، 30 40 سال 50 سال کی عمر ہے، اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں۔ تو بھائی بہت افسوس کا مقام ہے، اپنی نمازوں کو پورا کریں، حساب لگائیں۔ یہ چیز بھی میں سکھاؤں گا، یہ بھی درمیان میں بات آئے گی کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو، قضا نمازوں کو کیسے پورا کریں، اور اگر بہت ساری نمازیں ہوں تو کیسے ان کا حساب لگائیں، کئی سالوں کی نمازیں ہوں تو کیسے ان کو پورا کریں۔ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ان باتوں کو بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ فی الحال ابھی یہ سمجھ لیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کے فضائل کیا ہیں، بس مختصر انداز میں ایک چھوٹی سی چیز یہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یعنی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں سے پردے ہٹا دیں گے، اور جنت والوں کو جنت میں رہتے ہوئے جہنم والوں کا عذاب دکھایا جائے گا، جو عذاب ان کو ہو رہا ہوگا۔ بڑے خوفناک عذاب ہے۔ گدھے کے سائز کا بچھو، وہ ایک بار کاٹے گا تو 40 سال تک درد ہوتا رہے گا، اور فرشتے پٹائی لگائیں گے، اور کالے رنگ کی آگ ہے وہ جلاتی رہے گی، اور بے نمازیوں کو بڑی بری سزائیں دی جائیں گی۔ تو جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے، جب وہ جہنمی لوگوں کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے جلایا جا رہا ہے اور یہ سزا دی جا رہی ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات نے یہاں پر آنے پر مجبور کیا، کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم جہنم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم یہاں پر آئے؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔
سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی غلطی، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. تو بھائی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور ایک جگہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز پست ہو گئی، ملک الموت روح قبض کر رہے تھے، تو آخری الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. تو نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگائیں. اپنے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں، بچپن سے ان کو نماز کے وقت پر جگائیں، فجر کی نماز میں جگائیں. ہم لوگ بچوں کو نماز کی عادت ہی نہیں ڈالتے. ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوگی. بھائی ان کی نیند کا اتنا آپ کو خیال ہے تو بچوں کو رات کو 10-11 بجے سلا دیں، 12 بجے سلا دیں. 2 بجے تک جاگنے کا کیا مسئلہ ہے؟ 3 بجے تک جاگنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے موبائل لے کر کے لیٹے دیتے ہیں. ویسے بھی نابالغ بچوں کو موبائل دینے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. لہٰذا اپنے بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنائیں، ان کو نماز کے لیے جگائیں. آج ہماری بھی بڑی غفلت ہے کیونکہ بچپن سے ہم لوگ نماز کے عادی نہیں ہوتے، ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی. ہمارے بہت سارے لوگ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ہماری مسجدوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، اپنے مقاموں کو چھوڑ کے اپنا جال لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، جا کر لوگوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ دیتے ہیں، مسجد لانے کی فکر کرتے ہیں. تو ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ میں تو ناپاک ہوں. اکثر نوجوانوں کا یہ جواب، میں ناپاک ہوں. نماز ہی نہیں پڑھتے، ناپاک گھومتے رہتے ہیں. بھائی اس حال میں موت آئی تو کہاں جاؤ گے؟ سوچو تو صحیح. پورا دن ناپاک ہو کے گھومتے رہتے ہیں. شادیاں نہیں ہوئی بھی، کنوارے ہیں، ناپاک ہے. سمجھ میں نہیں آتا کون سی ناپاکی ہے. تو بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے، خود بھی نماز کا جو اپنے آپ کو عادی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا جو ہے نماز سکھائیں. آج ہمارے یہاں بہت بے دینی ہے، بلکہ ان لوگوں کی جانب سے بھی جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ بھی ایک عجیب دنیا ان کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر، روایت نہیں بلکہ بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب سے نماز پڑھاتے ہوئے غلطی ہو گئی اور نمازیوں میں اختلاف ہوا کہ نماز کی رکعتیں 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں. بعض نے کہا 4 ہوئی ہیں، بعض نے کہا 3 ہوئی ہیں. تو صف کے کنارے پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانے نمازی تھے، اور ان سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ بہت پرانے بزرگ ہیں اور یہ پکے نمازی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں گے کتنی نمازیں ہوئی ہیں، تو ان سے کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی صحیح بات تو یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں. کیسے؟ کہنے لگے 3 رکعتیں ایسے ہوئی ہیں کہ میری 4 دکانیں اور میں ہر رکعت میں اپنی دکان کا حساب لگانا، جب نیت باندھتا ہوں تو دکانوں کا حساب لگانا شروع کرتا ہوں، کیا کمایا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنی تجارت کی، اور میں ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب پورا کر لیتا ہوں. آج 3 دکانوں کا حساب پورا ہوا تھا، انہوں نے امام صاحب نے سلام پھیر دیا. یہ حالت ہے، یہ نمازوں کا معاملہ ہے. نماز پڑھیں اور غفلت سے نہ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اس طرح پڑھیں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھیں. تو بھائی انشاءاللہ عز و جل نماز کو سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، فجر میں اٹھیں گے، رات جلدی سوئیں گے، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بھی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. اب اگلی نشستیں باقاعدہ ہم نماز پڑھنا سیکھیں گے. یہ تو نماز کے تعلق سے کچھ فضائل تھے اور کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.